جاہلیت کے یہ مسائل ہیں، ان میں شرم کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، نیٹ اور گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے، خواہ جو ہے جعلی حکیموں کے پاس جانے کے بجائے صحیح دینی تعلیمات سیکھیں اور اس کے ذریعے سے دلی سکون بھی حاصل کریں اور زندگی میں بھی سکون حاصل کریں۔ یہ سوال ہے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے، اس لیے کہ بیوی کا کہنا ہے کہ میرے عضو خاص کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی ایسا سوال ہے جس کے حوالے سے عام طور پہ لوگ بڑی جو ہے نا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، بات کرنے میں بھی اور کسی سے پوچھنے میں بھی۔ یہ بہت اہم ہے، میں بالخصوص ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے حوالے سے کہوں گا کہ بھائی آپ کان کھول کے اور بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، اور خاص کر وہ لوگ جتنے بھی شادی شدہ مرد حضرات ہیں یا ایسی خواتین جو ہے نفسیاتی طور پر الجھن کا شکار ہیں۔ یہ چونکہ انسانی معاشرہ ہے تو اس معاشرے میں انسانوں میں ہی یہ پریشانیاں اور یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ صرف ایک سوال صفدر بھائی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، طلاقیں ہوں گی، اور میں خود جو ہے کونسلنگ کرواتا ہوں وہ میاں بیوی کے درمیان۔ کئی طلاقیں ہوتے ہوتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو آپس میں ملوایا اور کونسلنگ کروائی۔ میرے پاس کچھ ایسے مسائل بھی آئے کہ شادی ہوئی اور لڑکی اگلے دن ہی میکے چلے گی اور اس نے جا کے بتایا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے سکون نہیں دے سکتا، اس کا جو عضو خاص ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو روز بروز بڑی تعداد میں یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا ہمارے ہاں موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گندی فلموں کا دیکھنا ہے۔ ایک سمپل سا سوال ہے، میں اس کا سلوشن اور حل بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جی سائز بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے۔ صاف ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں پہلی بار، مطلب موبائل ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی یہ موبائل اتنا ہی ہوتا ہوگا۔ جب ہم کسی دوسرے موبائل کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ موبائل بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تو لازمی سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے الجھن ہے، ان لوگوں کے لیے یہ کوسچن ہے کہ جو لوگ اس طرح کی فحش فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ بچائے کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین جو شادی سے پہلے کئی سارے بوائے فرینڈ رکھ چکی ہوتی ہیں، یا ایسے لڑکے یا لڑکیاں جو فلمیں دیکھتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو وہ اس چکر میں پڑ جاتی ہیں کہ جو ایک ایڈیٹنگ کے ذریعے سے اور ایک کیمروں کے ذریعے سے نہ جانے کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، گند اور غلاظت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو اسی میں الجھا دو، اور اس کے پیچھے ایک انڈسٹری ہے، صاف ظاہر ہے، جو اس کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ اب یہ ایک نفسیاتی الجھن ہے، لڑکے اور لڑکیاں اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور تین تقریباً ایسے جوڑے میرے سامنے آئے، جن میں سے ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ دوسرے دن ہی واقعہ ہوا کہ لڑکی نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پوچھا گیا کیوں، کہنے لگی اس کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ تو یہی بات ہمارے ایک جاننے والی خاتون نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا سائز چھوٹا ہے؟ میرے بچے ہیں، میں ایک بڑی خاتون ہوں، مجھے نہیں پتہ آج تک کہ کیا سائز ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا آپ کے لیے بھی ایک کوسچن یہاں بن جاتا ہے۔ تو اس طرح روزانہ کی بنیاد پر، اچھا پھر لڑکوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اور یہ ساری جو ہے گندگی اور غلاظت اور مختلف چیزوں میں پڑھنے کے بعد کہ جی واقعتاً ان کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں فقہی اعتبار سے جو ہم نے پڑھا ہے یا جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، میں نے اس حوالے سے کئی سارے حکیموں سے بھی رابطہ کیا جب میرے پاس اس طرح کے مسائل آئے، چونکہ ہم کونسلنگ کرواتے ہیں، جو ماہر طبیب اور حکیم ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یار کیا کوئی واقعی پاسبل ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا سائز بڑھا دیں اور مختلف کریمیں بیچ رہے ہیں، تیل جو ہے مختلف قسم کے آئل بیچ رہے ہیں، مختلف قسم کی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے، کیا ممکن ہے اس کے ذریعے سے کوئی؟ تو انہوں نے کہا یہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، صرف اور صرف یہ لوگوں کی نفسیاتی کیفیت سے کھیلتے ہیں اور ان سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حیت اور جس کیفیت میں بنایا ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جو ہے آپ کو کس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے تھا، کس طرح بنانا چاہیے تھا؟ اس نے آپ کو پورا بنایا ہے۔ آپ اگر مرد ہیں بالکل پورے ہیں، عورت ہیں تب بھی آپ پورے ہیں۔
اور ایک مرد کا میکسیمم، اگر جو فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے یا جو ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ اگر 3 انچ یا اس کے قریب قریب سائز ہے عضو خاص کا تو یہ پورا ہے، اس سے وہ اپنی بیوی کو اپنے جو ہے رفیق حیات کو سکون دے سکتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح بستری کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہے، ورنہ اولاد اگر کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو اس کا تعلق سائز سے نہیں ہے، سکون کا تعلق سائز سے نہیں ہے۔ یہ پیار محبت یہ صرف جسم کے ایک لوتھڑے اور ایک گوشت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر خوشگوار تعلقات ہیں، پیار محبت ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے علاوہ بھی ہیں، اگر وہ ساری چیزیں سیٹ ہیں تو اس کی کوئی لمبائی اور اس کی جو ہے کوئی موٹائی کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر باقی چیزیں نہیں ہیں، مائنس ہوگی زندگی سے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے تنگ کرتی ہیں انسان کو۔ تو یہ انہی لڑکیوں اور لڑکوں کی زندگی میں یہ پریشانی آتی ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، شریعت سے دور ہوتے ہیں، اور اسی چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی ایک بیماری ہے، پھر وہ لڑکے اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر کروں، کسی حکیم کے پاس جاؤں، وہ حکیموں کے چکر میں، ڈاکٹروں کے چکر میں، اور اپنی جو ہے وہ جو شریفہ حیات ہے، بیوی ہے، اس کے سامنے اس ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں کہ جی بھائی کسی طریقے سے جو ہے نا سائز بہتر ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ تو یہ بالکل بکواس ہے، بالکل فضول ہے۔ آج کی جتنی یوتھ اور ینگ جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا کوسچن یہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے والوں کی ہسٹری چیک کی جائے تو اس میں سے 99% نوجوان یہی سرچ کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے 99% جوڑے آ کر بالخصوص لڑکے یہی پوچھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ حکیموں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ پرابلم تو نہیں ہوگی، میں کوئی دوا لے لوں، کسی حکیم سے آپ حکیم کا بتائیں۔ تو آپ کو کسی حکیم کے پاس، کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، یقین رکھیں، صرف ایک کام کریں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں اور غلط کاریوں سے بچائیں۔ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ نے حق حلال کی آپ کو بیوی دی ہے اس پر اکتفا کریں، اور اسی اگر شادی نہیں ہوئی تو اسی کا انتظار کریں۔ خدا کی قسم اس میں جو اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون اور اطمینان دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو آپ کو سکون ملنے والا ہے، آپ کی یہ ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ جتنے بھی نوجوان بالخصوص جنہوں نے یہ پوچھا ہے، جین میم را پورا نام نہیں کچھ الفاظ لکھے ہیں، تو آپ بالکل اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ سائز میں جو ہے کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا موٹا ہونا چاہیے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کی کسی عورت کو اس سے، بلکہ اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں کہ جن مردوں کا قدرتی جو ہے عضو خاص لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے ان کی عورتیں زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم بستری میں سیکس کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے وہ اس محبت سے سکون سے نہیں کر پاتی، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ انتشار یا وہ کیفیت، وہ سختی زیادہ دیر تک نہیں رہتی بقول حکماء کے، حکیموں کے اور ماہر طبیب اور معالجوں کے۔ جب یہ چیز نہیں رہتی تو اس سے ان کی جو پارٹنر ہے وہ زیادہ پریشان رہتی ہے۔ تو لہذا شریعت کے اندر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص انیم کہتے ہیں بالکل جو کسی جو ہے بستری کے قابل ہی نہ ہو، اگر اتنا سائز ہے کہ یعنی 2.5-3 انچ جو ہے، یہ بھی لکھا گیا اور یہ بھی حکماء بتاتے ہیں کہ وجائنا کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اس کی گہرائی 2.5 سے 3 انچ ہوتی ہے، تو وہ بالکل اپنے پارٹنر کو خوش بھی کر سکتا ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ شریعت کے یہ مسائل ہیں، ان میں شرم کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، نیٹ اور گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے، خواہ جو ہے جعلی حکیموں کے پاس جانے کے بجائے صحیح دینی تعلیمات سیکھیں، اور اس کے ذریعے سے دلی سکون بھی حاصل کریں اور زندگی میں بھی سکون حاصل کریں۔